بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد. عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوعه وهاجته فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك. قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. حي على الصلاة. آؤ اس نماز کی طرف جس نماز کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں، ان فضیلتوں میں سے ایک اہم فضیلت نماز انسان کو جنت میں داخل کرنے والی چیز ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ علیہ السلام کی معیت جنت میں دینے والے اسباب میں سے ایک اہم سبب نماز ہی ہے۔ جناب ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رات گزارا کرتا تھا۔ فأتيته بوضوئه، ایک دن میرے نبی علیہ السلام کے پاس وضو کے پانی میں لے کر آئے، وحاجته، نبی علیہ السلام کی دوسری حاجت کی چیزیں لے کر میں حاضر ہوا۔ فقال لي سل، میرے اس عمل سے نبی علیہ السلام اتنا خوش ہوئے، آپ علیہ السلام مجھ سے کہنے لگے: سل ربیعہ، مجھ سے کچھ مانگ۔ فقلت اسألك مرافقتك في الجنة، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہنے لگے ربیعہ مجھ سے کچھ مانگ، تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوال رکھا: اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے حبیب مجھے وہ جنت چاہیے جس جنت میں میں آپ کے ساتھ ہوں، مجھے جنت بھی چاہیے اور جنت میں آپ کی ساتھی بھی میں بننا چاہتا ہوں۔ قال او غیر ذلک، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ؟ کہنے لگا: ہوا ذاک، اللہ کے رسول مجھے بس یہی چاہیے، مجھے جنت بھی چاہیے اور جنت میں آپ کے ساتھ چاہیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا: فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر تو جنت چاہتا ہے اور جنت میں میرا ساتھ چاہتا ہے تو کثرت کے ساتھ نماز پڑھ کر میری مدد کر۔ کیا فرمایا؟ کثرت کے ساتھ نماز پڑھ کر میری مدد کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس حدیث کو عموماً لوگ بیان کرتے ہیں، بیان کرنے کے بعد ایک عام آدمی بے نمازی بن جاتا ہے، اور اس حدیث کی صحیح مفہوم سمجھانے کے بجائے ادھوری بات کر کے درس دینے والا مدرس، پڑھانے والا معلم، واعظ کرنے والا واعظ ادھوری بات کر کے لوگوں کو بے نمازی بنانے کا سبب بنتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح کا ایک صحابی آیا اور نبی علیہ السلام سے سوال کیا: اللہ کے حبیب متی الساعہ، اللہ کے حبیب قیامت کب آئے گی؟ نبی علیہ السلام اس صحابی سے سوال کرتے ہیں: آپ قیامت کے بارے میں مجھ سے پوچھنے کے لیے آیا ہے، آخر آپ کی قیامت کی تیاری کیا ہے؟ آگے سے وہ صحابی کہنے لگے: اللہ کے حبیب ما عددت لها من کثیر صلاۃ ولا صیام، اللہ کے حبیب قیامت کی تیاری کے سلسلے میں نہ میرے پاس کثیر مقدار میں، وافر مقدار میں، نہ میرے اکاؤنٹ میں نماز ہے نہ روزہ ہے، صرف ایک چیز ہے کہ میں اللہ اور اس کی رسول سے محبت کرتا ہوں، صرف اور صرف میری تیاری یہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا: انت مع من احببت، تو قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں گے جن سے تو محبت کرتا ہے۔ یہ عموماً محبت رسول کے حوالے سے اس حدیث کو سارے لوگ کوٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ یہ صحابی کا یہ کہنا ما عددت لها من کثیر صلاۃ ولا صیام، اللہ کے حبیب میرے اکاؤنٹ میں زیادہ نماز بھی نہیں ہے، روزہ بھی نہیں ہے۔ جب ایک عام آدمی یہ حدیث سنتا ہے تو وہ کہتا ہے یار اگر نماز نہ پڑھے تو بھی بات بن جائے گی، روزہ نہ رکھے تو بھی بات بن جائے گی،
جنت میں ویسے ہی میں چلا جاؤں گا، صرف میں محبت رسول ہی کروں تو میری جنت میں جانے کے لیے ہی کافی۔ حالانکہ یہاں پہ ما عددت لها من کثیر صلاۃ ولا صیام، یہاں پہ کثیر صلات میرے پاس نہ زیادہ نمازیں ہیں نہ زیادہ روزہ ہے، یہاں پہ اس سے مراد نفلی روزہ ہے اور نفلی نماز ہے۔ کثیر صلات نماز ہے، نفلی نماز ہے لیکن زیادہ نہیں ہے۔ کثیر صیام روزہ ہے نفلی لیکن زیادہ نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ فرض نماز چھوڑ دے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو لوگ نماز سے پیچھے رہ جاتے تھے ان کو کافر سمجھتے تھے، اور فرماتے وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق۔ نبی علیہ السلام کے دور میں وہ لوگ نماز سے پیچھے رہ جاتے تھے جو واضح منافق ہوتے تھے، بلکہ بعض موقعوں پہ قرآن نے بھی ذکر کیا کہ منافق بھی نماز کے لیے آتے تھے۔ اس زمانے میں منافق بھی مفادات حاصل کرنے کے لیے نماز کے لیے آتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ وہ آتے تھے۔ کون؟ منافقین۔ اور یراؤون الناس، کیوں وہ نماز کے لیے آتے تھے؟ لوگوں کو دکھلانے کے لیے ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، اگر مال غنیمت تقسیم ہو جائے اس میں ہمیں بھی حصہ ملنے چاہیے۔ تو یہاں پہ جناب کعب رضی اللہ عنہ، ربیعہ بن کعب فرماتے ہیں اللہ کے حبیب مجھے جنت چاہیے اور جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے جنت کی حصول جنت کے لیے اور جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے جس عمل کا تذکرہ کیا یہ ہے حی علی الصلاۃ، آؤ اس نماز کی طرف۔ جب مؤذن اذان دیتا ہے جس نماز کو پڑھنے کی وجہ سے یہ نمازیں، اگر تیری نماز قبول ہونے کی صورت میں تجھے جنت بھی ملے گی اور جنت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی ملے گی۔ اسی طرح المشی الیہا تکتب بہا الحسنات وترفع الدرجات، نماز کے لیے انسان نماز کی نیت سے وضو بنا کر گھر سے مسجد تک چل کے آتا ہے تو اس عمل کی برکت سے اللہ رب العالمین اس نمازی کے لیے، اس نمازی کی نامہ اعمال میں اللہ رب العالمین ایک حسنات بھی لکھ دیتے ہیں اور اس کی درجات بھی بلند فرماتے ہیں، اور اس کے جو گناہ ہے ان گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے جب انسان نماز کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے مسجد تک۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تطہر فی بیتہ، جو آدمی اپنے گھر سے پاکی حاصل کرتا ہے، وضو بنا لیتا ہے، ثم مشى الى بیت من بیوت اللہ، وضو بنانے کے بعد نماز کی نیت سے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف وہ چل پڑتا ہے، لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، اللہ کے فرض کردہ نمازوں میں سے ایک فرض ادا کرنے کی نیت سے وہ نکلتا ہے، کانت خطواتہ احدہما تحط خطیئۃ، اس کا ایک قدم اس کی گناہوں کو مٹا دے گا اور دوسرا قدم والاخری ترفع درجۃ، اور دوسرا قدم اس کی درجات کو بلند کرنے کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث میں اذا توضأ احدکم فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لم يرفع قدمه اليمنى الا كتب الله عز وجل له حسنہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے اذا توضأ احدکم، جب تم میں سے کوئی گھر سے وضو بنا لیتا ہے، فاحسن الوضوء، وہ اچھی طرح وضو بنا لیتا ہے، ثم خرج، وضو بنانے کے بعد ثم خرج، پھر وہ گھر سے نکل پڑتا ہے، الی المسجد، مسجد کی طرف عزم لے کر، لم يرفع قدمہ الیمنی، وہ اپنے سیدھے پیر جب بھی اٹھاتا ہے، الا كتب اللہ عز وجل له حسنہ، اللہ رب العالمین اسے ہر قدم پہ ایک حسنہ اللہ رب العالمین لکھ دیتا ہے، ولم يضع قدمہ اليسرى، جب وہ دوسرے پیر رکھتا ہے، الا حط اللہ عز وجل عنہ سیئۃ، مگر اللہ رب العالمین اس سے ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے۔
کب؟ جب انسان نماز کی نیت سے مسجد کی طرف وضو بنا کر چل پڑتا ہے۔ حی علی الصلاۃ، آ اس نماز کی طرف جس کی طرف تو چل کے آتا ہے تو تیرے ایک قدم پہ اللہ رب العالمین حسنہ لکھ دیتا ہے اور دوسرے قدم پہ اللہ رب العالمین تیری چھوٹے صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب آدمی اس نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی مہمان کی حیثیت سے مسجد میں رہتا ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، من غدا الی المسجد او راہا، جو صبح کی ٹائم پہ مسجد کی طرف چلا جاتا ہے، او راہا یا شام کی ٹائم پہ مسجد میں چلا جاتا ہے، اعد اللہ له فی الجنت نزلا، اللہ رب العالمین ایسے انسان کے لیے جنت میں مہمان نوازی اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے، کلما غدا او راہا، جب وہ دن کے ٹائم پہ آتا ہے اور جب وہ شام کے ٹائم پہ آتا ہے۔ اور نزول عربی زبان میں اس چیز کو کہا جاتا ہے جو مہمان کے لیے تیار کیا جاتا ہے، نزولا من غفور الرحیم، یہ مہمان نوازی ہے غفور الرحیم کی طرف سے، کس کے لیے؟ اپنے نیکوکار بندوں کے لیے۔ تو یہاں پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب آدمی مسجد میں آتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی مہمان نوازی کے سامان تیار کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین یغفر اللہ بها الذنوب فیما بینہا وبین الصلاة التي تلیہا، ایک نماز اور دوسری نماز کے درمیان جو صغیرہ گناہ انسان سے سرزد ہو جاتا ہے، ان گناہوں کو اللہ رب العالمین اس نماز کی برکت سے مٹا دیتا ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، یقول آپ علیہ السلام یہ فرما رہے تھے، لا يتوضأ الرجل المسلم فيحسن الوضوء، جب بھی ایک مسلمان وضو بنا لیتا ہے، فيحسن الوضوء، وضو کو سنت کے مطابق ترتیب کے ساتھ وہ وضو بنا لیتا ہے، فيصلي الصلاة، پھر وضو بنانے کے بعد وہ نماز ادا کرتا ہے، الا غفر اللہ له ما بینہ وبین الصلاة التي تلیہا، اللہ رب العالمین اس نمازی مسلمان کا یہ نماز اور دوسری نماز کے درمیان جو غلطیاں اس سے ہو گئی ہے، ان غلطیوں کو اللہ رب العالمین اس نماز کی برکت سے مٹا دے گا۔ تو یہاں پہ یغفر اللہ بها الذنوب، ایک نماز اور دوسری نماز کے درمیان انسان سے جو صغیرہ گناہ سرزد ہوتے ہیں، نماز کی برکت سے رب العالمین اس کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکفر ما قبلها من الذنوب، نماز ادا کرنے سے، نماز سے پہلے جو صغیرہ گناہ، جتنے صغیرہ گناہ انسان سے سرزد ہو جائیں، نماز کی برکت سے اللہ رب العالمین مٹا دیتا ہے۔ سیدنا عثمان ہی کی ایک اور روایت ہے، فرماتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی علیہ السلام کو یہ بات بھی کرتے ہوئے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے، ما من امرئ مسلم تحضره الصلاة المکتوبہ، کوئی بھی مسلمان فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوتا ہے، فیحسن وضوءها، اچھی طرح وضو بنا کر آتا ہے، وخشوعها، اور نماز خشوع کے ساتھ ادا کرتا ہے، ورکوعها، رکوع اطمینان کے ساتھ رکوع کرتا ہے۔ بعض لوگ رکوع بھی اطمینان سے نہیں کرتے، نہ کرنے دیتا ہے، الا كانت كفارة لما قبلها، اچھی طرح وضو بنا کر خشوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ جو رکوع کرتا ہے، الا كانت كفارة لما قبلها، اس نماز سے پہلے انسان سے جتنے صغیرہ گناہ سرزد ہو گئے ہیں، ان تمام گناہوں کو رب العالمین یہ نماز کفارہ بنا دیتا ہے۔ من الذنوب ما لم يأت الكبیرہ، جب تک وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو جائے، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے۔ وذلك الدہر کلہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ پورا سال بھر کا پیکج ہے، صرف ایک دن کے لیے، ایک نماز کے لیے نہیں، جب تک انسان نماز پڑھتا رہتا ہے، وذلك الدہر کلہ، اور یہ پیکج سال بھر کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نماز کی ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔